الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اہل سنت و جماعت کے اندر یہ ایک حسن سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی کانفرنس جس کا انعقاد کیا جائے، اس کا حسن اور اس کا جو ایک مقصد ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو پروگرام کے تشخص کو ہی جس نے ختم کر دیا ہے کہ آل انڈیا بنارس کانفرنس اتنے بڑے گراؤنڈ کے اندر اور اجتماع کے اندر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور کبھی اس سنی کانفرنس کا انعقاد مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کیا گیا اور کبھی ملتان شہر کے اندر کیا گیا۔ یہ سنی کانفرنسیں وہ ہوتی تھیں کہ جو اتنے بڑے گراؤنڈ اور اجتماعات اور اسٹیڈیم کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اس فرقہ خطائیہ کے بانی ڈاکٹر لاہوری نے سنی کانفرنس کا تشخص ہی ختم کر دیا ہے کہ کبھی بند کمرے کے اندر سامنے طلباء چند بٹھا کے ان سے نعرے مروا کے اپنی تعریفیں کروا کے کہا یہ سنی کانفرنس ہے، اور کبھی بھائی کے چیلم کا سہارا لے کر کہ وہاں پہ 200-300 بندہ برادری کا اگر نہ بھی ہوا تو چلیں لاہور سے لے جائیں گے یا گجرانوالا سے یا کہیں سے بھی بندے اکٹھے کر کے کرایہ ان سے لے کر گاڑیاں کروا کے ان سے پھر 200-300 بندہ سامنے بٹھا کے سنی کانفرنس کی جا رہی ہے۔ یہ سنی کانفرنس نہیں ہوتی۔ سنی کانفرنس وہ ہوتی تھی جب مشائخ کا آپ کے سر پر سایہ ہوا کرتا تھا، تو وہ کانفرنسیں اتنی ہوتی تھیں کہ لوگ سماج نہیں سکتے کہ کہاں سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور کہاں سے لوگ آتے تھے۔ اور سنی کانفرنس یا کوئی بھی کانفرنس اس کا ایک ایجنڈا ہوا کرتا تھا۔ کوئی معروف شخصیت آتی تھی اور کوئی ایجنڈا ہوتا، پھر آخر پر کوئی اعلامیہ پیش کیا جاتا۔ یہ ڈاکٹر لاہوری اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اس نے ایک تو سنی کانفرنس کا تشخص پامال کیا، اس کو مجروح کیا، اور پھر اس کانفرنس کے اندر یہ رونا رویا مجھے کیوں چھوڑا۔ ایک وہ تھا جو یہ روتا روتا نکل گیا یہاں سے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ڈاکٹر لاہوری کانفرنسیں سنی کانفرنس کے نام سے سجا رہا ہے، اور پھر بیچ میں اپنا رونا رو رہا ہے مجھے کیوں چھوڑا۔ بھئی آپ کو کیوں چھوڑا؟ آپ کے تکبرانہ انداز کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، اور آپ کے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑا ہوگا۔ سنی کانفرنس کا انعقاد کر کے اس نے اس کانفرنس کے اندر بھی اپنا ہی رونا رویا، اپنی تنہائی کا رونا رویا۔ مثال دی کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ایک اینٹ ہو، اس کے اوپر بھی اینٹ نہ رہے، نیچے بھی نہ رہے، سائیڈوں پہ بھی نہ رہے، اس کے باوجود وہ اگر کھڑی رہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کہتا ہے اسی طرح میرے بھی سارے آس پاس سے چلے گئے، مجھے چھوڑ دیا گیا، اور پھر بھی میں عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم ہوں۔ کس قدر یہ تنہائی کا رونا رو رہا ہے کہ سنی کانفرنس کا انعقاد کر کے وہ سنی کانفرنس کے جس کا تشخص بھی اس نے پامال کر دیا کہ لوگ بڑی دور سے بڑا ان کے دل کے اندر یہ ایک لگن ہوتی تھی کہ کب سنی کانفرنس کا انعقاد ہوگا، ہم وہاں پہ جائیں گے، کوئی ایجنڈا ہوگا، کوئی اعلامیہ ہوگا، اس کے پیش نظر پھر ہم سنی کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے۔ تو اس نے تو سنی کانفرنس کا تشخص بھی پامال کیا اور اس کانفرنس کے اندر اپنی تنہائی کا رونا رویا کہ میں اب اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتے نا، تو نے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ بھی بھلا نہیں کیا، مشائخ اعظام کے ساتھ بھی بھلا نہیں کیا۔ جب تک تو یہ مشائخ تیرے سر پر موجود رہے تب تک تو اللہ تعالیٰ نے تیری عزت کو سلامت رکھا، اب تیری ساری وہ عزت خاک میں مل چکی ہے۔ اور بزرگان دین تو یہ کہا کرتے تھے کہ علم کی بات اگر کہنی ہو تو حکمت ضروری ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو قائد کہتا ہے کہ میں قائد ہوں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو حکمت سے خالی ہو، جس کے پاس حکمت ہی کوئی نہ ہو۔ اور کسی عقل مند نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 1 من علم بندے کے پاس ہو تو 40 من حکمت بھی ہونی چاہیے۔ تیرے پاس نہ حکمت ہے نہ وہ علم ہے،
تیرے پاس تو اب مشائخ اعظام کی توجہ اٹھ جانے سے وہ علم بھی سلب ہوتا جا رہا ہے۔ اور کبھی سنی کانفرنس کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ کس قدر سنی کانفرنس کے اجتماعات ہوا کرتے تھے، وہ سارا ان بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی دعاؤں سے ان کانفرنسوں کا برہم رکھتا تھا۔ تو یہ ایسا کام کر رہا ہے، سنی کانفرنس کے عنوان سے پروگرام سجا رہا ہے اور بیچ میں اپنا رونا دھونا۔ یہ سنی کانفرنس نہیں، سنی کانفرنس وہ ہوا کرتی تھی جس پر مشائخ اعظام، علماء کرام، سادات اکرام شریک ہوا کرتے تھے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا تھا، کوئی ایجنڈا ہوا کرتا تھا، اور آخر پر کوئی اعلامیہ پیش کیا جاتا تھا، جو اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک اتنے عوام الناس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کانفرنس میں نہ تو کوئی اسٹیج پر ایسا بندہ دیکھا گیا کہ جو ایسی معروف شخصیت تھی جو معتبر تھی، اور کہا کہ پشاور سے یہ علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک پشاور سے کسی طالب علم کو بلا کر اسٹیج پر بٹھا دیا جائے، ہے تو وہ طالب علم نہ، کوئی معروف شخصیت بتائیں جو آپ کے اسٹیج پر آئی ہو۔ اور کراچی سے خیبر تک صرف 200 بندے تیرے پاس آئے ہیں۔ اعلان پہلے کیا سنی کانفرنس مراد شاہ گراؤنڈ کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے گا، پھر پتہ چلا کہ اتنے تو بندے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا کیا، اس کو منتقل کر کے ماسٹر احسن کے گھر کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا اس کے اندر اس کو منتقل کر دیا، مکانوں کے اندر گھس گئے۔ یہ آپ کی سنی کانفرنسیں ہیں۔ سنی کانفرنس اگر دیکھنی ہے تو پچھلی تاریخوں کو ذرا اٹھا کر دیکھیں اور مشائخ اعظام کی توجہ کا مشاہدہ کریں کہ کس قدر مشائخ اعظام کی توجہ تم پر تھی۔ اور یہ وہ کانفرنسیں تھیں کہ جو شیخ الحدیث الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، آپ کی صدارت اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد شرک پوری دامت برکات العالیہ، آپ کی سرپرستی کے اندر ان پروگراموں کا انعقاد ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنے بھرم رکھتا تھا۔ اب تمہارے پاس وہ سارا کچھ نہیں ہے، اب ان کے نام لینا چھوڑ دیں، اب یہ نام لینا سنی کانفرنس کا یا اتنے بڑے اجتماعات کا چھوڑ دیں، اب تمہارے پاس وہ قوت باقی نہیں رہی۔ یہ علماء کرام اور سادات کرام اور مشائخ اعظام کی دعا تھی جو آپ کو لیے پھرتی تھی۔ اور پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کرنے کے بعد بندہ کہے کہ سنی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہوں، یہ فکر رضا ہے، یہ دوگلا پلیسی ہے، اس کو فکر رضا نہیں کہا جاتا۔ فکر رضا وہ ہے کہ میلاد النبی کے جلوس والے عشاقان مصطفیٰ کا استقبال کیا جائے، اور استقبال کرنے کے بعد پھر سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، اس کو فکر رضا کہتے ہیں، نہ کہ اس کو فکر رضا کہتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ پر پتھراؤ کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کہا کہ میں تو بڑا محب مصطفیٰ اور محب اہل بیت ہوں۔ یہ محب نہیں ہوتا، یہ بے ادب ضرور ہو سکتا ہے۔ میں ذیل انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن جو قبلہ سجادہ نشین صاحب کے ساتھ جو ذیل انتظامیہ نے وعدے کیے ان کو فی الفور پورا کیا جائے، اور اس فرقہ خطائیہ کے بانی ڈاکٹر لاہوری کو جلد از جلد، اس فرقے کے لوگوں کو بھی، اس ڈاکٹر لاہوری کو بھی گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Truth TV